ماہ شعبان المعظم کی وہ بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں کہ جس میں صرف 41 بار یہ کلمات پڑھتے ہی اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور ماہ شعبان اور شب برات کی اس بندے کو تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور اس بندے کا دیکھتے ہی دیکھتے بیٹھے بٹھائے ہی مقدر سنور جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آج 41 بار یہ پڑھ لیں۔ دیکھیں آج 14 تاریخ 14 شعبان منگل کا دن ہے، رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے، آگے دن ہوگا 15 شعبان بدھ کا دن۔ اب عمل آپ نے صرف ایک بار کرنا ہے، لیکن اس کی برکتیں پورا سال حاصل کرنی ہے۔ اس کی تعداد بھی صرف 41 بار ہے۔ کہتے ہیں اگر بندے کی کئی حاجتیں ہونا، اور ایک روایت کے مطابق جو پچھلے سال بھی لوگوں نے اس عمل کو کیا اور برکتیں حاصل کی اور ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کے حالات بدل جائے، کیونکہ اس دن کا مجھے بھی انتظار تھا۔ دیکھیں یہ موقع ضائع نہ کیجئے گا، یہ موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ اس طرح کے موقع بار بار نہیں بنتے۔ آج موقع ہے، کیونکہ پورا سال ہم نے اس دن کا انتظار کیا تھا، اور بڑی مدت کے بعد، بڑے انتظار کے بعد آج وہ گھڑیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے ہم نے کرنا کیا ہے، اس میں یہ خاص عمل اور سب سے طاقتور آج رات اور آج کے دن کا یہ سب سے طاقتور عمل ہے، یعنی آج منگل کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، رات شب برات میں بھی کر سکتے ہیں، بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اگلا سال انتظار کریں گے۔ اس لیے ابھی آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے، بڑی اہم گھڑیاں موجود ہیں کہ آپ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں صرف 2 صورتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، اور چند ایک کلمات ایسے ہیں کہ جس کے پڑھتے ہی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے بندہ جو کچھ بھی مانگتا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ آج 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور 300 رحمتوں کے دروازے، اور کہتے ہیں 300 حاجتیں اس بندے کی اس عمل کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ اب جس کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، جس کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہوئی، جس کو ابھی تک ماہ شعبان کی برکتیں حاصل نہیں ہوئی، وہ آج ابھی ہی اس عمل کو کرے گا تو ابھی فوراً ہی مقدر سنور جائے گا۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے چاہے رات میں کریں یا دن میں کریں، کیونکہ فضیلت والی گھڑیاں لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے اول آخر صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہوگا۔ عمل باقی تمام اعمال سے مختلف ہے، کیونکہ عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہے، عمل کی طاقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں اور کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس عمل کو صحیح سنجیدگی کے ساتھ اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو اس طرح کرے گا جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بے وضو عمل کو نہیں کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ دوران عمل وظیفہ کرتے ہوئے، یہ تسبیح، یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے عمل وہی روک دینا ہے، وضو کر کے آنا ہے، پھر وہی سے عمل کو شروع کر لینا ہے۔ لیکن بے وضو یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے تمہارے وجود میں نور آئے گا، تمہارے وجود میں روشنی آئے گی، تمہارے وجود میں ایک ایسی طاقت آئے گی کہ تم جہاں بھی جاؤ گے، جہاں قدم رکھو گے، تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ اس عمل کے بعد اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دولت، رزق خود اس بندے کی تلاش میں اس تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ جو انسان اللہ پر یقین کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے دوستو عمل آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے کئی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا 300 حاجتیں، اس میں کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہو، غربت کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، اسی طرح بے اولادی بیماری، کسی بھی قسم کا مقروض ہے، کوئی بھی حاجت ہے، شادی کا مسئلہ ہے، امتحانات میں ناکامی ہے، رشتوں کی بندش ہے، دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت
حاجت ہے، بس دوستو اس کو پڑھنے کی دیر ہوگی، تمام حاجتیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے درود پاک، اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے اس رات کی برکتیں عطا کر، یا جو بھی خاص آپ کی حاجت ہے اپنی جائز حاجت کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس سے رزق بھی بڑھے گا، رزق میں برکت بھی آئے گی، کثرت بھی آئے گی۔ رکاوٹیں چاہے کسی بھی قسم کی ہوں، کسی بھی مسئلے کے اندر، کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ کی رکاوٹ آ چکی ہے، اس عمل کے پڑھتے ہی تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اس عمل سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آج تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آج رات مغفرت کی رات ہے، آج کے دن بخشش کے دن ہیں۔ اس لیے آج الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ بھی روزے کے ساتھ ہوں گے، جن میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا، ان کو میں نے روزے کی فضیلت بھی بتائی، اور خود میں نے الحمدللہ کوشش کی روزہ رکھنے کی، روزہ رکھا۔ اس لیے دوستو دعاؤں کی قبولیت اسی طرح ہے جیسے میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا ہے اور درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا۔ عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے، اسی ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی میں مایوسی نہیں ہوگی، کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی، کبھی زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، کبھی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ بس اس عمل کی طاقت اور تاثیر وہی لوگ جانتے ہیں جو اس عمل کو ہر سال کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عمل عام عمل نہیں ہے، باقی وظائف کی طرح یہ اس کی طاقت اتنی نہیں، کیونکہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ کہتے ہیں اس بندے کے پر اس عمل کا اثر اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کو اس عمل کا رنگ چڑھ گیا دنیا دیکھ کر اس پر حیران ہوگی، دنیا تعجب کرے گی، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ کامیابی اس کا مقدر بنی ہے۔ اب آپ نے کیونکہ یہ چیزیں جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے یہ بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی ہے۔ اب آپ نے پہلی تسبیح جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس تسبیح کی تعداد بھی 41 بار ہے، کیونکہ اس پورے عمل میں جتنی بھی چیزیں بتائی جائیں گی تمام کی تعداد 41 بار ہوگی۔ اس لیے جب آپ یہ 41 کا عدد آج پورا کریں گے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کریں گے، اسی کے مطابق جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، حاجتیں اور دامن اپنا پہلے بھر کے اٹھیں گے۔ اب جو پہلی چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی وہ عظیم یعنی کہ سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور یہ صورتیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ مختلف صورتیں جو آپ پڑھیں گے، ان صورتوں کی طاقت اور تاثیر کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اب کیونکہ اس کے اندر زیادہ چیزیں جو ہیں وہ 41 بار پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی کچھ مختلف ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوگی، لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ 41 کا عدد ہے جو آج آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ اس میں کمی پیشی نہیں آپ نے کرنی ہوگی، نہ ہی آپ نے کسی قسم کا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا ہوگا۔ اب جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے جو پہلے نمبر پہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے یہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ عمل کی ترتیب باقی اعمال سے مختلف ہے، عمومی طور پہ سورۃ کوثر پڑھی جاتی ہے یا اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس عمل کا آغاز جو کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی وحدانیت سے کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید سے کیا جا رہا ہے۔ جب کسی عمل کا آغاز اللہ کی وحدانیت سے کیا جائے، اللہ کی توحید سے کیا جائے، اس عمل کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اس عمل کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے روحانی کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور ہر نبی نے جتنے بھی 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر نبی اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا رہا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ اس لیے جب ہم اپنے عمل کا آغاز اللہ کی وحدانیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس بندے پر راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پر راضی ہوتا ہے تو پھر بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارشوں کا حصہ ملتا رہے۔
اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جو تعداد میں نے عرض کی ہے، اور اس کو ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورت کو نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد جو اگلی سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت اس سورت کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی تعداد تقریباً 41 بار ہے۔ اگر کسی کی تعداد زیادہ بھی آ جائے تو آپ نے اس کو زیادہ بار پڑھنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو آپ 41 بار ہی پڑھتے جائیں، نہیں، جس کو 41 بار کہا گیا، لیکن اکثر جو تسبیحات ہوں گی، اکثر جو کلمات ہوں گے وہ 41 بار ہی ہوں گے۔ اب اگلے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت، کیونکہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ اقرار کر لیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم نے اللہ کی توحید کو پکار لیا، ہم نے اس سورت کو، کیونکہ یہ سورت آج کے دن پڑھنا اس کی برکت اور ہے، عام دنوں میں پڑھنا اس کی برکت اور ہے، اس لیے کہ آج رات میں اس کو پڑھنا، ایک بار پڑھیں تو 100 شہیدوں جتنا ثواب، اتنی وراء الورا ہے۔ اور کیونکہ اس کے ساتھ جب دوسری سورت کو ہم ملاتے ہیں، مزید اس کی تاثیر اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب جو دوسری سورت ہے وہ سورت کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس سورت سے پہلے جو سورت آپ نے پڑھی ہے، وہی سورت اب میرے آقا نے ایک صحابی کو بھی بتائی تھی، فرمایا تھا کہ یہ سورت پڑھنا شروع کر دو، اس سے تم بھی امیر ہو جاؤ گے، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر اور غنی کر دے گا۔ یعنی یہ امیر کرنے والی، دولت کرنے مند کرنے والی، کہتے ہیں اگر کوئی آج کے دن فقیر، غریب، مسکین آدمی بھی پڑھے تو اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے اس سورت کی برکت، کیونکہ 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ کہتے ہیں جو سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، بری نظر سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوگی، فکر و فاقہ، تنگی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے پڑھتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت اللہ کے لیے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، امید اللہ سے رکھنی ہے۔ تو انسان کے عقیدے کو یہ درست کر دیتی ہے، اور درست عقیدہ ہی جنت میں داخل کروائے گا۔ اور کیونکہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، علماء کا فرمان ہے، امام احمد بن حنبل کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کتنے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ سورت ہوتی ہے نا، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے دل میں خدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ ہو، اور کہتے ہیں یہ قرآن کی روح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور اس سورت کو جب قرآن کی روح کہا گیا، اسے سمجھ کر جو پڑھتا ہے دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سورت بندے کو ہر قسم کے شرک سے بچا لیتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہمیں اسی طرح ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، دیکھیں بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اوپر وبال آتا ہے ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے۔ تو جب ایسا کبھی اکثر ہوتا ہے تو ہم جب اس رات میں، اس دن میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ نے 300 رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں، اور فرمایا کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، ان دنوں میں گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی جس طرح قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد نہیں نہ گنی جا سکتی، اسی طرح جتنے ایسے اتنے لوگ ہیں، حضور کے اتنے غلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، تعداد ان کی بھی نہیں گنی جا سکتی۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک لمحات ہیں، اگر رشتوں میں رکاوٹ آ چکی ہے، اگر امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر مقدمات تمہارے اوپر کوئی بن چکے ہیں، جھگڑے تمہارے کسی کے ساتھ ہیں، کوئی قرض ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی مایوسی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی بے سکونی ہے، بس اس کو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک تمہاری ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا۔ اب اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں نا، یقین جانے جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا، کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے سب سے پیارے، عاجزی والے، عاجزی سے بھرے اور محبت والے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی ہیں اے ہمارے رب۔ جب اس رات میں بندہ اپنے رب کو یہ کہہ کر پکارتا
فرماتا ہے نا کہ اے ہمارے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ تو یہ وہ پکار ہے جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ، صالحین کی دعائیں اکثر انہی کلمات سے ہوتی تھی اور انہی کلمات کے ساتھ وہ مانگتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، تربیت کرنے والا۔ معنی تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے، وہ کتنی شان کا مالک ہے، وہ کتنی عظمتوں کا وہ مالک ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہیں گے نا کہ اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، ہمارے اوپر کرم فرما، تو اللہ کرم کی بارش برسا دے گا۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ عاجزی، یہ جو اب اس کے ساتھ جب دعا مانگتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کلمات پڑھے اور دعا اللہ سے مانگے، اللہ کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب جو سورت آپ نے کوثر پڑھی ہے نا بسم اللہ کے ساتھ، اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھا ہے۔ اس سے پہلے جو سورت پڑھی اس کو بھی آپ نے اتنی تعداد میں پڑھا۔ اب جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور یہ قرآن کریم کی پہلی آیہ مقدسہ میں ہی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ خود دعا کے آداب میں سے ہے۔ دیکھیں انبیاء کی زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سب یعنی نبیوں نے اسی طرح رب سے مانگا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انداز یہی ہے۔ اس لیے ہماری ہر سال شب برات کی رات میں ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جس میں ہم انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ان دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس طرح یہ کلمات پڑھنے ہیں، ربنا اور یا ربنا، یا ربنا، یا کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ دیکھیں بڑے تحمل کے ساتھ پڑھیں، بڑی بردباری کے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے لہجے کے ساتھ پڑھیں۔ تو جیسے میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسی تاثیر ملتی ہے نا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور تمہاری قسمت پر ہر کوئی رشک کرے گا، ہر کسی کو فخر ہوگا، ہر کوئی کہے گا کہ کیا قسمت پائی ہے، کیا ہی مقدر پایا ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا۔ یہ کوئی عام موقع نہیں ہے، یہ بار بار نہیں زندگی موقع دیتی، یہ بار بار نہیں راستے کھلتے، یہ بار بار جو ہے یہ موقع نہیں، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ تو جب 41 بار اپنے رب کو آپ اس طرح پکاریں گے، خدا کی قسم رب کس قدر بندے پر جو ہے وہ مہربانی نہیں فرمائے گا۔ بس بندے میں مانگنے کی عاجزی ہونے چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، بندے کو طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ راستے بند ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، عقل جواب دے جائے، تو بس آپ کے لیے یہ کہنا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ یقین صبر کو طاقت بنا دیتا ہے، کیونکہ رب پالنے والا ہے، رب دینے والا ہے۔ یہ دعا گھر، اولاد، نسل کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ آپ ایسے نہ سمجھے کہ شاید یہ سادے سے کلمات ہیں، نہ، یہ طاقت والے ہیں، کیونکہ تکبر ٹوٹتا ہے، انا ختم ہوتی ہے، بندہ انسان بن جاتا ہے، بندہ بن جاتا ہے، عبادت میں خشوع آتا ہے، نماز زندہ، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کہنے والا آخرت میں بھی رب کو پہچان لے گا، اور جو رب کو پہچان لے گا وہ نجات پا جائے گا، کیونکہ ہر بات رب سے مانگو، یہ سب سے بڑی تربیت ہے۔ اس لیے دوستو علماء کا قول ہے جس کی زبان پر یہ رہے وہ کبھی یتیم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لفظ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ میں کہنا چاہوں گا، یہ صرف 2 لفظ نہ سمجھیں، بلکہ بندے اور رب کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ جو بندہ دل سے، یقین سے، عاجزی سے کہے، رب کو پکارتا ہے، رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ کلمات جب آپ پڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے اس کی تاثیر میں اترتے جائیں گے، تو ویسے ویسے ہی اس کے فیض و برکات تمہاری
زندگی میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دوستو اس لیے آپ نے یہ کلمات جب پڑھنے ہیں تو اس کے بعد جو اگلی تسبیح میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ تسبیح بھی سن لیں۔ وہ تسبیح کیونکہ انتہائی طاقتور ہے اور اس کے ذریعے کہتے ہیں چھپکے سے مدد ہو جانا، اور یہ وہ تسبیح جس کے ذریعے چھپکے سے مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چھپکے سے مدد ہو جائے، چپ چاپ کر کے پتہ بھی نہ چلے، خبر بھی نہ ہو، بس جو چاہیں وہ آپ کو مل جائے، تو پھر یہ تسبیح آپ ضرور پڑھیں گے۔ پھر اس عمل کو چھوڑ کر کسی اور عمل کے پیچھے جانے کی تمہیں ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے جس نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ لوگ تو سالہ سال اس دن کا، ان لمحات کا، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ جب انتظار کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی برکتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتا پھر وہ اس کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ بند قسمت کھلتی ہونا تو پھر کھلوا لینی چاہیے۔ رزق، شادی، اولاد، نوکری کا مسئلہ ہونا تو پھر آ جائے، نظر بد، جادو، خوف ختم، دل سکون اور نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نور، انوار و تجلیات یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو اپنے رب کی چاہت میں گم ہو جاتا ہے، جو اپنے رب سے مانگتا ہے، جو اپنے رب سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آج کوشش کر کے دیکھ لیں، تمہارا رب تمہیں کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، کیونکہ اب جو آپ تسبیح پڑھنے والے ہیں، یہ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اس کو بھی یا کے ساتھ پڑھنا، ان اللہ لطیف بعبادی، ان اللہ یعنی کہ یہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ انتہائی طاقتور کلمات ہیں۔ اس لیے جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے، اور اس عمل کی تاثیر باقی اعمال کی طرح نہیں بلکہ یہ فوری ملنے والی، کیونکہ جو دنوں کے خاص عمل ہوتے ہیں نا تو ان اعمال کے اندر ایک اپنی شان اور ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کلمات ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا باقی چیزوں کو، لیکن یہ چیزیں ان اعمال کی طرح ہمیں باقی اعمال سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ یعنی اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی اور عمل کی سالہ سال حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی جب آپ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے باطنی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اور اسی کے ذریعے جو میں نے آپ کو اب تسبیح بتائی ہے نا، پڑھنا آپ نے اس کو بھی 41 بار ہے، اس کے بعد تقریباً آخری تسبیح ہوئی، یعنی یہ 5 طرح کی تسبیحات ہیں جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ دیکھیں لفظ شعبان جو ہے نا، اس کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 5 ہے۔ اب جو میں نے آپ کو اس میں مبارک بتایا نا، جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہو، اس کے پڑھنے سے اللہ اس میں نرمی اور آسانی پیدا کر دیتا ہے، بند راستے کھول دیتا ہے، رزق میں بریک برکت، یعنی رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو، بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم، کیونکہ اس کا ورد کرنے سے دل بھی نرم ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، امید بڑھتی ہے، اور کسی کا اچانک رویہ بدل جانا، یعنی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اچانک رویے بدل جاتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کو فوراً خبر ہوگی، کوئی راستہ خود بخود بن جانا، کوئی فیصلہ حق میں ہو جانا، یہ سب اللہ کی لطیف تدبیریں ہیں۔ تو اس کو آپ نے 41 بار پڑھنے کے بعد جو آخری چیز پڑھنی ہے نا دوستو، وہ ہے آخری تسبیح بھی آپ نے 41 بار ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، تو عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 5 چیزوں پر مشتمل اور ہر ایک تسبیح ہی 41 بار۔ تو پھر اب آپ کی مرضی ہے کہ اس عمل کو چھوڑتے ہیں یا آج کے دن اور رات کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ قسمت والے ہی اس عمل کو کر پائیں گے جن کی قسمت بدلنے، جن کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ میں اس پر اور گفتگو نہیں، بس آپ کو تسبیح بتانے لگا ہوں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ فقط اتنے الفاظ ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔